الہی دستوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ آج ہم نومیر کا 7واں سبق پڑھیں گے۔ میں نے بتایا تھا نومیر کے اندر ایک مقدمہ ہے، 3 ابواب ہیں اور ایک خاتمہ ہے، اور ابھی تک ہم نومیر کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں۔ مقدمہ کے اندر 11 فصلیں، 6 فصلیں 6 سبقوں میں ہم نے پڑھ لی۔ آج ہمارا 7واں سبق ہے اور نومیر کے مقدمے کی 7ویں فصل ہے۔ اس 7ویں فصل کے اندر آج کے سبق میں ہم مورب پڑھیں گے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کہ مورب کلام عرب میں کتنی چیزیں ہیں۔ نمبر 2 یہ پڑھیں گے مبنیات کتنی چیزیں ہیں۔ نمبر 3 اسم متمکن کی تعریف پڑھیں گے۔ نمبر 4 اسم غیر متمکن کی تعریف پڑھیں گے۔ نمبر 5 اسم کے مبنی والاصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کی صورتیں پڑھیں گے، طریقے پڑھیں گے کہ کوئی بھی اسم مبنی والاصل کے مشابہ ہوتا ہے تو وہ کتنے طریقے۔ آج کے سبق میں کل چیزیں ہم 5 پڑھیں گے۔ کتنی چیزیں پڑھیں گے؟ 5۔ نمبر 1 مورب کلام عرب میں کتنی چیزیں ہیں۔ نمبر 2 مبنیات کتنی چیزیں ہیں۔ اسم متمکن کی تعریف کیا ہے، اسم غیر متمکن کی تعریف کیا ہے، اور مبنی والاصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کی یا مشابہ ہونے کی کتنے طریقے، کتنی صورتیں۔ یہ کتنی چیزیں پڑھیں گے آج؟ 5۔ سب سے پہلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ مبنیات نومیر میں 6 گنوائے ہیں۔ 6 چیزیں مبنی ہیں، 3 مبنی الاصل اور 3 مشابہ مبنی الاصل۔ فعل ماضی 1، فعل امر حاضر 2، تمام حروف 3۔ ان 3 کو کہتے ہیں مبنی الاصل۔ یہ 3 ہو گئے مبنی الاصل۔ اس میں غیر متمکن 1، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو 2، فعل مضارع جب نون جمع مؤنث کے ساتھ ملا ہوا ہو اور نون تاکید کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہ بھی مبنی ہے۔ یہ 3 جو بعد میں گنوائیں انہیں کہتے ہیں مشابہ مبنی الاصل۔ نومیر میں یہ مبنیات 6 گنوائے گئے، 3 اصل ہیں، 3 مشابہ۔ ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں، ابھی لکھ کے پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل۔ امر حاضر، فعل ماضی، تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہے۔ 3 ہو گئے۔ اس میں غیر متمکن 1، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو 2، فعل مضارع جب نون جمع مؤنث کے ساتھ ملا ہوا اور نون تاکید کے ساتھ ملا ہوا، یہ 3 بھی مبنی ہے لیکن ان کو کہتے ہیں مشابہ۔ نومیر میں یہ 6 مبنیات ہیں۔ بعض کتابوں میں جملے کا اضافہ بھی ہے کہ جملہ بھی مبنی ہے، تو یہ 7 مبنی بن گئی۔ مورب کلام عرب میں 2 چیزیں۔ نمبر 1 اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، کیونکہ جب واقع نہیں تھا مبنی تھا، اگر واقع نہ ہو تو مبنی تھا۔ تو اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو تو یہ مورب ہو گیا، ایک مورب۔ نمبر 2 فعل مضارع جب نون جمع مؤنث سے خالی ہو اور نون تکیید سے خالی ہو تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مورب۔
تو مورب دو چیزیں پڑھ لی، تو مبنیات بھی پڑھا دیے، موربات بھی پڑھا دیے۔ اسم متمکن کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو، جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں اسم متمکن۔ اسم غیر متمکن اس کا الٹ ہے، وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ میں نے کہا تھا آج کے سبق میں ہم 5 چیزیں پڑھیں گے، 4 میں نے پڑھا دی، مبنیات میں نے گنوا دیے، کتنے ہیں 6، 3 اصل 3 مشابہ۔ میں نے موربات گنوا دیے، کتنے ہیں 2۔ میں نے اس میں متمکن کی تعریف پڑھا دی، اس میں غیر متمکن کی پڑھا دی۔ ایک چیز رہ گئی ہے کہ اسم مبنی الاصل کے جو مشابہ ہوتا ہے، مشابہ ہونے کے کتنے طریقے ہیں، یہ زبانی میں پڑھا نہیں سکتا، یہ لکھ کے ہی پڑھاؤں گا۔ تو یہ سارا سبق میں دوبارہ بھی آپ کو لکھ کے پڑھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ تو کلام عرب میں مبنیات کتنی چیزیں ہیں؟ 6۔ میں نے بتایا کتنی چیزیں جی؟ 6۔ بھائی بولے کتنی چیزیں ہیں؟ 6۔ تو میں نے بتایا مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل۔ تو مبنیات کل کتنی چیزیں ہیں؟ 6۔ وہ بھی ہم پڑھتے ہیں لکھ کے۔ یہ ہے مبنی، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ کتنی قسمیں؟ 2۔ مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل۔ تو مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ فعل ماضی، فعل ماضی، فعل امر حاضر، فعل امر حاضر، تمام حروف، یہ ہیں مبنی الاصل۔ اب میں آپ کو مشابہ مبنی الاصل گنوانے لگا ہوں، وہ بھی کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1، اس میں غیر متمکن، اس میں نمبر 2، اس میں متمکن لیکن اس کے لیے شرط ہے ترکیب میں واقع نہ ہو، ترکیب میں واقع نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید، یہ ہے زید، یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مبنی۔ یہ مشابہ مبنی الاصل دوسری چیز یہ ہے، اس میں متمکن، جب اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو۔ نمبر 3، مشابہ مبنی الاصل 3 چیزیں پڑھا رہا ہوں۔ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے کے ساتھ ملا ہوا ہو، فعل مضارع فعل جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے ملا ہو، تو یہ 6 مبنیات ہیں کل نحومیر کے اندر جو لکھے ہوئے۔ بعض نے جملے کو بھی مبنی کہا، تو یوں کتنے ہو جائیں گے؟ 7۔ تو مبنی کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 2، مبنی الاصل اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی چیزیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تمام یہ مبنی الاصل ہے۔ 3 ہو گئے۔ مشابہ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اس میں، نمبر 2 اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، نمبر 3 فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو یہ مبنیات کل کتنے ہو گئی ہیں؟ 6، اور بعض کتابوں میں جملے کا اضافہ بھی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں
کہ مورب کتنی چیزیں ہیں. کلام عرب میں مورب دو چیزیں ہیں. کتنے ہیں جی؟ دو چیزیں. نمبر ایک اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو. مورب دو چیزیں ہیں. نمبر ایک اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو. ترکیب میں واقع ہو. سمجھ آ گئی جی؟ نمبر دو فعل مضارع. نمبر دو فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. نون تاکید سے خالی ہو. تو یہ دو چیزیں کلام عرب میں مورب ہیں. ان کے علاوہ کوئی چیز کلام عرب میں مورب نہیں. تو میں نے آج کے سبق میں جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے 4 پہلے زبان یہاں بیٹھ کے پڑھائی تھی. اب 2 میں نے لکھ کے پڑھا دی کہ مبنیات کتنی چیزیں ہیں 6 اور مورب کتنی چیزیں ہیں 2. اب 3 چیزیں ابھی آج کے سبق کی باقی رہتی ہیں, وہ میں نے پڑھانی ہے آپ کو. آج کے سبق میں کل کتنی چیزیں ہم پڑھیں گے جی؟ بھائی بولے تو صحیح. 5 چیزیں پڑھیں گے جن میں سے ہم نے 2 یہاں سمجھ کے لکھ کے پڑھ لی ہیں. اسم متمکن کی تعریف پڑھانے لگا ہوں. اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو. تو کتنی چیزیں پڑھا دی ہیں؟ 4. ایک چیز رہ گئی ہے, وہ پڑھانے لگا ہوں آپ کو. ایک چیز رہ گئی کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کے کتنے طریقے. مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کے کتنے طریقے. جی بولیں مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کے کتنے طریقے. جی وہ پڑھانے لگا ہوں. توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے, تب سمجھ آئے گا. مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کے یہ ہدایت النحو کے حاشیے میں 7 طریقے لکھے ہوئے ہیں. کتنے جی؟ 7 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کوئی بھی اسم مبنی الاصل کے معنی پر متضمن ہو. مبنی الاصل کے معنی کو شامل ہو. میں لکھنے لگا ہوں. مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کے طریقے 7 ہیں جی. کتنے جی؟ 7. نمبر 1 کوئی بھی اسم مبنی الاصل کے معنی کو شامل ہو. یہ لکھوں گا نہیں, پڑھاؤں گا سمجھا کے. جیسے کہ احدہ عشرہ میں دوسری جز. احدہ عشرہ میں دوسری جز. احدہ عشرہ میں دوسری جز. کیونکہ یہ عشرہ جو ہے نا یہ واو کے معنی کو متضمن ہے. یہاں واو ہے جس کے معنی کو یہ متضمن ہے, کیونکہ معنی ہے 1 اور 10. لہذا مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کا ایک طریقہ پڑھ لیا کہ اسم مبنی الاصل کے معنی کو شامل ہو. تو یہ اسم وہ جو واو مبنی الاصل ہے, کیونکہ واو حروف ہے, حروف میں سے ہے, لہذا یہ اسم واو کے جو کہ واو حروف میں سے ہے اور حروف مبنی الاصل ہے اس کے معنی کو متضمن ہے. لہذا یہ مبنی الاصل کے کیا ہوا؟ مشابہ. ایک طریقہ پڑھا دیا. دوسرا طریقہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کا پڑھانے لگا ہوں. کوئی بھی اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں قرینے کا محتاج ہو. کوئی بھی اسم اپنے معنی پر جیسے غائب کی ضمیر, جیسے اس میں اشارہ, جیسے میں اس میں موصولہ. اس میں موصولہ جو ہے وہ صلے کا محتاج, اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج, اور غائب کی ضمیر مرجع کی محتاج ہوتی ہے. لہذا یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کا دوسرا طریقہ. جیسے مثال کے طور پہ الذی ہے. الذی اپنا معنی بتانے کے لیے قرینے کا محتاج ہے. قرینہ کون ہے؟ صلہ. ھذا یہ اپنا معنی بتانے میں مشار الیہ کا محتاج. ہوا یہ ضمیر غیب کی اپنا معنی بتانے میں مرجع کی محتاج. تو 2 طریقے مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کے میں نے پڑھا دیے. توجہ سے مزہ بڑا اس سبق کا.
کوئی بھی اسم مبنی الاصل کی جگہ آ جائے، کوئی بھی اسم مبنی الاصل کی جگہ ہے، کوئی بھی اسم مبنی الاصل کی جگہ یہ جتنے بھی اسماء افعال ہیں، جی اسماء افعال چاہے بمعنی ماضی ہیں چاہے بمعنی امر حاضر ہے، وہ اسم ہیں آئے ہیں مبنی الاصل کی جگہ. مزہ نہیں آیا؟ جی مثال کے طور پہ رویدہ جی کیا ہے؟ رویدہ یہ اسم فعل ہے، جی یہ مشابہ مبنی الاصل ہے کیونکہ یہ آیا ہے مبنی الاصل کی جگہ. مبنی الاصل کون ہے؟ امہل. کون ہے؟ یہ اس کی جگہ آیا. تو جو اسم مبنی الاصل کی جگہ آ جائے وہ بھی مبنی ہوتا ہے، وہ بھی مبنی ہوتا ہے. وہ مشابہ مبنی الاصل کا تیسرا طریقہ. اسی طرح یہ لے لو، ہئی ہاتا، ہئی یہ اس میں فعل ہے، یہ کس کے معنی میں؟ باؤدا. کس کے؟ اب باؤدا کیا ماضی ہے کہ نہیں بھائی؟ ماضی ہے کہ نہیں؟ اور ماضی مبنی الاصل ہے کہ نہیں؟ تو یہ اسم آیا مبنی الاصل کی جگہ. تو تین طریقے میں نے آپ کو مشابہ مبنی الاصل ہونے کے پڑھا دیے. چوتھا طریقہ پڑھانے لگا ہوں، توجہ ہے؟ اچھا جی، کتنے طریقے پڑھا دیے؟ چوتھا طریقہ پڑھانے لگا ہوں. جو مبنی الاصل کی جگہ آیا، جو مبنی الاصل کی جگہ آیا کوئی اسم اس کا ہم شکل ہو. یہ جو ابھی پڑھانے لگا ہوں یہ ذرا تھوڑا سا ہدایت النام کی باتیں ہیں نا، لیکن سمجھا رہا ہوں میں، اللہ کے فضل کرو سمجھ آئے گی. ایک لفظ ہے نزالی. کیا لفظ ہے؟ نزالی. یہ بھی اسم فعل ہے. جی اس کا معنی ہے انزل. کیا معنی ہے؟ اب انزل امر ہے اور مبنی الاصل ہے، یہ آیا اس کی جگہ، یہ تو ہو گیا مبنی الاصل کی جگہ. اب جو اس کا ہم شکل ہوگا وہ بھی مبنی ہوگا. جو اس کا ہم شکل ہوگا وہ بھی مبنی ہوگا. ہم کہیں گے یہ مبنی ہونے کا چوتھا طریقہ ہے. مبنی ہونے کا مشابہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کا چوتھا طریقہ ہے کہ جو مبنی الاصل کی جگہ آیا کوئی اسم اس کا ہم شکل. جیسے فجاری. کیا لفظ ہے؟ فجاری. اب فجار کا معنی کوئی امر والا نہیں ہے، فجار کا معنی الفجور ہے. کیا معنی ہے؟ الفجور. یہ تو مصدر ہے. کیا ہے؟ تو اب فجار کا معنی امر والا تو نہیں، لیکن فجار کی شکل اس جیسی ہے. جو مبنی الاصل کی جگہ ہے اور یہ وہ تھا جو مبنی الاصل کی جگہ آیا تھا. تو جو مبنی الاصل کی جگہ آئے اگر کوئی ادا ہم شکل ہو تو ہم کہیں گے یہ بھی مبنی ہے. اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کا چوتھا طریقہ ہے. چوتھا طریقہ. تو چار طریقے مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کے میں نے پڑھا دیے اور سمجھا دیے. پانچواں بڑا توجہ سے یہ بھی سننے والا ہے. ایک تھا کہ کوئی آ جائے مبنی الاصل کی جگہ. اب پڑھانے لگا ہوں کوئی آ جائے مشابہ مبنی الاصل کی جگہ. کس کی جگہ؟ کس کی جگہ؟ جیسے اس کی مثال ہے یا زیدو. یا اب یہ زیدو کس کی جگہ ہے؟ یہ مشابہ مبنی الاصل کی جگہ ہے. اچھا جی کیسے؟ چونکہ یا جو ہے یہ ادعو کے قائم مقام ہے. کس کے؟ اور یہ زید پتہ کس کی جگہ ہے؟ کاف کی جگہ. کاف ضمیر ہے اور ضمیر مشابہ مبنی الاصل ہے. مشابہ مبنی الاصل ہے. مشابہ ضمیر مشابہ ضمیر مشابہ مبنی الاصل ہے. تو اے آیا ایدی جگہ، اے آیا ہے. تو پتہ چلا جیسے ایک آیا تھا مبنی الاصل کی جگہ اور اسی طرح وہ جو آیا ہے مشابہ مبنی الاصل کی جگہ. تو یہ مشابہ ہونے کا پانچواں طریقہ ہے. پانچ طریقے میں نے پڑھا دیے. ساتواں طریقہ پڑھانے لگا ہوں. چھٹا طریقہ پڑھانے لگا ہوں. کوئی اسم مشابہ مبنی الاصل کی طرف مضاف ہو. کوئی اسم جیسے ایزا کی طرف یوم ایزن، یوم اصل میں تو تھا نا ایزا کانا کذا. تو جو ادھر مضاف ہو گیا اگلا مضاف حذف کر دیا. اب یوم ایزن اس کو پڑھتے ہیں، لکھ کے یوں پڑھتے ہیں ویسے جوڑ کے یوم ایزن، یوم ایسے پڑھتے ہیں. تو یہ یوم مشابہ مبنی الاصل کی طرف کیا ہو گیا؟ مضاف.
تو کتنے طریقے پڑھا دیے؟ 6۔ 7واں طریقہ پڑھانے لگا ہوں مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کا، مبنی اصل کے مشابہ ہونے کا۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو، جیسے من یہ 2 پر مشتمل ہے، 3 سے کم ہے، اسی طرح ذا یہ بھی 3 سے کم ہے، تو کوئی بھی اسم 3 سے کم حروف پر مشتمل ہو تو وہ بھی مبنی اصل کے کیا ہوتا ہے؟ مشابہ۔ تو آج کا سبق ماشاءاللہ میں نے پڑھا دیا، یہ میں نے کافی سمجھایا ہے، اس کو کوشش کریں سمجھنے کی۔ دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں جلدی جلدی، سبق پورا ہو گیا، سبق پورا ہو گیا، ترجمہ کر دیتا ہوں بس، ترجمہ دہرانے کی بات نہیں ہے، چلیں پھر کوئی پوچھنی بات ہو تو کوئی پوچھ سکتا ہے۔ تمام حروف مبنی ہیں، افعال میں سے فعل ماضی مبنی، امر حاضر معروف مبنی، 3 ہو گئے، 3 کو مبنی اصل کہتے ہیں۔ فعل مضارع نون ہائے جمع مؤنث اور نون ہائے تقید کے ساتھ بی مبنی، 4 ہو گئے۔ اس میں غیر متمکن بی مبنی، 5 ہو گئے۔ رہا اس میں متمکن مورب ہے اس شرط کے ساتھ کہ ترکیب میں واقع ہو، پتہ چلا نہ ہو تو مبنی، 6 پورے ہو گئے۔ فعل مضارع مورب ہے اس شرط کے ساتھ کہ نون ہائے جمع مؤنث اور نون تقید سے خالی ہو۔ پس کلام عرب میں ان 2 قسموں سے زیادہ مورب کوئی نہیں، بقایا ساری 2 کے علاوہ مبنی ہے۔ اس میں غیر متمکن وہی اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے، اور مبنی اصل 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف۔ اس میں متمکن وہی اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ تو آج کا 7واں سبق ہمارا اختتام کو پہنچا، 8ویں سبق کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔